نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترمات مسلمات بہنوں، آج کا مسائل کا درس، اس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ روزے کے حالت میں ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم پر ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا رکھنی پڑے گی آپ کو۔ ایک روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کی رمضان کے بعد آپ قضا رکھیں گے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا بھی رکھنی پڑے گی، اس کے بعد کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ میں اس کو سیپریٹ الگ الگ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آج ہم یہ دو مسائل بیان کریں گے، دو قسم کے، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو میں کچھ بیان کر دوں گا آپ کے سامنے، جو تفصیل ہے وہ۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھول کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، یا میاں بیوی ہم بستری کر لیتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر چاہے آپ زیادہ کھائے، 2 روٹیاں کھا لیں، یا بھول کر 1 گھونٹ پانی پی لے، دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، بھول کر 1 مرتبہ کھائے یا بھول کر 2 مرتبہ کھائے یا 3، جتنی مرتبہ بھی کھائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بھول کر جس نے کھا لیا یا پی لیا تو اپنا روزہ پورا کرے، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے، اللہ نے اس کو کھلایا ہے پلایا ہے، تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ بھول کرے۔ اب ایک دوسری بات اس کے ساتھ یہ سمجھ لے، ایک ہوتا ہے بھولنا اور ایک ہوتا ہے غلطی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ بھولنے میں اور غلطی کرنے میں فرق ہے۔ ایک آدمی بھول سے کوئی چیز کھاتا ہے پیتا ہے، یہ اور مسئلہ ہے، اور ایک آدمی بائی مسٹیک کوئی چیز کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر بائی مسٹیک غلطی سے کوئی چیز کھا لی، غلطی سے کھانا کھا لیا، غلطی سے پانی پی لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بھولنے میں اور غلطی میں فرق ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ سمجھے۔ مثلا ایک آدمی رمضان میں وضو کر رہا تھا اور وہ کلی کر رہا تھا، اس کو روزہ یاد ہے کہ میں روزے میں ہوں۔ اب اس نے منہ میں پانی ڈالا، لیکن بائی مسٹیک اتنا پانی ڈالا کہ پانی اندر چلا گیا۔ اب بھول کر اس نے نہیں پیا ہے، غلطی سے پانی اندر چلا گیا ہے، اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ بھول کر تو نہیں کھایا اس نے، بائی مسٹیک غلطی سے کھایا ہے یا غلطی سے پی لیا ہے، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کو بعد میں صرف روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بھول کر غلطی سے کھا لیا پی لیا یا بھول کر، دونوں میں ایک ہی حکم ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن احناف کی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر کسی نے غلطی سے کچھ کھا لیا پی لیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے اسماء بنت ابی بکر سے،
اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، وہ روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ سورج، لوگوں نے یہ سمجھا سورج غروب ہو گیا ہے، بادل بہت زیادہ تھی، ہر طرف بادل تھے، اندھیرا تھا، لوگ یہ سمجھے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، لوگوں نے روزہ افطار کر لیا، تھوڑی دیر ہوئی، افطار کے بعد سورج پھر نکل آیا، بادل ہٹ گئے۔ اب ہشام جو راوی ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے قضا ہی کیا، اس لیے کہ قضا ہی کرنی پڑی ان کو۔ اب دیکھو یہاں بائی مسٹیک انہوں نے افطار کیا ہے، لیکن ہشام کہہ رہے ہیں کہ ان کو قضا ہی کرنی پڑی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک روایت ہشام سے یہ امام بخاری نے نقل کی، اگرچہ ایک روایت اور بھی ہے کہ ہشام کہتا ہے مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا، قضا کیا یا نہیں کیا، لیکن ایک روایت یہ ملتی ہے، امام بخاری ایک روایت یہ بھی لائے ہیں کہ ہشام کہتے ہیں ان کے پاس اور کوئی وہ چارہ نہیں تھا، قضا ہی رکھنی پڑی ان کو۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے غلطی کی تھی لیکن ان کو قضا کرنی پڑی۔ تو حنفی مسلک میں یہ فرق ہے دونوں مسئلوں میں، بھولنے میں اور غلطی کرنے میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات اب سمجھے، آگے چلتے ہیں۔ رمضان میں غسل کرنا، روزے میں کوئی شخص سویا ہوا ہے، نیند سے بیدار ہوا، اس پر غسل فرض ہو گیا خواب میں، اب وہ غسل کرے گا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ رات میں کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا، میاں بیوی پر رات میں، اور صبح وہ اٹھے سحری کے لیے، سحری کھائی انہوں نے، تو اتنے میں روزے کا وقت داخل ہو گیا، فجر کا وقت داخل ہو گیا، ابھی تک وہ جنابت کی حالت میں انہوں نے غسل نہیں کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ روزے کا وقت شروع ہو گیا، بعد میں غسل کرے اور فجر کی نماز پڑھے، اس سے کوئی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، روزے کے اندر جب غسل کریں گے تو غرارے نہ کریں، بہت زیادہ غرارے اگر آپ کریں گے پانی اندر جائے گا، بس صرف کلی کریں، ناک میں پانی ڈالے تو بہت زیادہ اوپر تک پانی نہ چڑھائے کہ پانی اندر چلے جائے حلق کے اندر، نارمل کلی کرے، نارمل پانی ناک میں چڑھائے، اتنا کافی ہے، اس سے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی غرارے کرنا ضروری ہے اور اوپر ناک کے اوپر تک پانی چڑھانا جب تک کہ اندر حلق میں پانی محسوس نہ ہو۔ اچھا، کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ روزے میں غسل فرض ہو جائے تو کلی کر لو، ناک میں پانی ڈالو، افطاری کے بعد پھر غرارے کر لینا، افطاری کے بعد پھر ناک میں پانی چڑھانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، صرف کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، بس آپ کا فرض ہو گیا، آپ کا غسل ہو گیا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آگے چلیے، تیسری چیز ہے، روزے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں ان سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مثلا روزے میں سرما لگایا کسی نے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بخاری شریف میں خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بعض صحابہ اور بعض فقہا سے یہ اثر لے کر آئے ہیں کہ روزے کے اندر سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ میں آ گئی؟ تیل لگانے سے سر میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، گرمی ہے غسل آپ نے ٹھنڈک کے لیے کیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹاول آپ نے گیلا کر لیا سر پہ رکھ لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت انس کہتے ہیں میرا ایک ٹب تھا، یہ جو باتھ روم میں ٹب ہوتا ہے نا، اس طرح کا ایک بڑا ٹب تھا میرا، اس میں گرمی ہوتی تھی، پانی بھر کر میں اس میں بیٹھ جاتا تھا، کوئی حرج نہیں ہے، روزے سے کوئی، روزہ آپ کا باقی رہتا ہے، ٹھنڈک استعمال کرنا جائز ہے۔ روزے میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بات سمجھ میں آیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے، دن کے شروع میں بھی اور دن کے آخر میں بھی مسواک کرتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خاص ان کا یہ اثر اس لیے نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت داخل ہونے کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمت اللہ، شافعی مسلک میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو
بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو خالی پیٹ کی وجہ سے یہ بدبو پیدا ہوتی ہے منہ میں. تو امام شافعی صاحب کہتے ہیں جب آدھا دن زوال ہو جائے زور کے وقت تو پیٹ خالی ہوتا ہے، یہ بدبو پیدا ہوتی ہے، تو اس بدبو کو باقی رکھو. امام شافعی بھی بڑا عالم ہے، مفتی ہے، عالم ہے، امام ہے، مجتہد ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو ایک آدمی شہید ہو گیا، شہید کو اس کے خون میں خون آلود کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. اب وہ کپڑے اگرچہ وہ خون والے لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی خون کو رکھا جاتا ہے، اللہ کے یہاں بڑا قیمتی خون ہے. تو کہتے ہیں یہ جو بدبو ہے اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے اس کی، اس لیے اس کو مسواک کر کے مت مارو. ان کا مسئلہ یہ ہے. لیکن باقی علماء یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ حدیث میں ہے کہ اس کے منہ کی بدبو اللہ کو پسندیدہ ہے مشک سے زیادہ، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بدبو کو برقرار رکھو. مسواک کی اپنی فضیلت ہے. لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ روایت لے کر آئے ہیں. بخاری میں صحابی کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، اتنی مرتبہ دیکھا کہ میں شمار نہیں کر سکتا ہوں. لہذا مسواک کر سکتے ہیں آپ. ہاں ہم مشورہ یہ دیتے ہیں جن کے مسوڑے کمزور ہو وہ مسواک نہ کریں، اس لیے کہ خون نکلے گا، خون اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ بھی سمجھ لے بھائی، ٹھیک ہے. آپ برش آپ کر سکتے ہیں، لیکن برش پر پیسٹ نہ لگائے، اس لیے کہ پیسٹ لگائیں گے پیسٹ اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ گیا. تو ایسا برش کر سکتے ہیں. مسواک کر لے، اور جن لوگوں کے مسوڑے مضبوط ہے وہ کرے، جن کے کمزور ہے وہ نہ کرے، اس لیے کہ خون اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ میں آئے؟ تو خون کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. گم سے اگر خون نکلتا ہے، اتنا خون ہے کہ تھوک پر غالب ہے، سرخ نظر آتا ہے، اندر چلا گیا، آپ کو ٹیسٹ محسوس ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اچھا. اب ایک چیز اور ہے جس کو ہم قے کہتے ہیں، الٹی. روزے کی حالت میں کسی کو قے ہو گئی. اچھا یہ بعض مرتبہ صبح سحری میں بھی لوگ کھانا کھا لیتے ہیں نا، تو اس وقت تو جناب کیا ہے فل چارج ہوتے ہیں نا، بیٹری چارج کر لیتے ہیں. پھر جب مسجد میں آتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں نا تو پھر تھوڑا سا کھانا اوپر آ جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ لے. اگر خود بخود الٹی ہو جائے، خود بخود قے ہو جائے، چائے زیادہ ہو چائے کم ہو، منہ بھر کر ہو منہ بھر کر نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک مرتبہ ہو، دن میں جتنی مرتبہ بھی ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جان بوجھ کر کسی نے انٹینشنلی الٹی کی اور منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اور کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن خود بخود الٹی جتنی بھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا ایک مسئلہ اور سمجھو بھائی، سگریٹ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. سگریٹ پینے سے، شیشہ پینے سے، حقہ سے. یہ فقہاء نے لکھا ہے غبار، ڈسٹ، دھواں، یہ اگر خود بخود آ جائے آپ کے حلق میں چلا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی شخص انٹینشنلی لوبھان، وہ جو نہیں جلاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں دیکھا ہوگا آپ نے، یہ عرب لوگ وہ عود جلاتے ہیں، بخور جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر دھواں ہوتا ہے، اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ دھواں اندر جا رہا ہے انٹینشنلی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں آپ باہر جا رہے ہیں، باہر دھواں اڑ رہا ہے، غبار آپ کے حلق میں آپ کے ارادے کے بغیر چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن سگریٹ اگر پی رہے تو روزہ گیا، شیشہ پی رہے تو روزہ گیا، حقہ پیا تو روزہ گیا، پان والوں نے پان کھایا تو روزہ گیا، نسوار والوں نے نسوار رکھی. نسوار جانتے ہیں؟ نسوار کھاتے نہیں، ادھر رکھتے ہیں، لیکن نسوار کو رکھیں گے تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا اندر ذرات جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا. انہیلر، روزے کے اندر انہیلر استعمال کیا، وہ دوائی اندر جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا.
बात समझ रहे हो? रोजे में इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता, ड्रिप लगाने से रोजा नहीं टूटता। बीमार हो गया, इंजेक्शन लगाया, ड्रिप लगाया, नहीं टूटता। खून टेस्ट करने के लिए निकाला तो रोजा नहीं टूटता है। बात समझ में आ गई? ये चंद चीजें मैंने बयान कर दी है। बाकी एक मसला ये भी याद रखें, कोई भी आपको कोई सूरत पेश आ जाए, मसला जरूर पूछे। एक नौजवान पुरानी बात है मेरे पास आया, वो कहते जी मुझे थोड़ी सी उल्टी हो गई थी, फिर कहते मैं रोजा टूट गया, उसके बाद मैंने खाना पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा वैसे ही टूट गया। मैंने कहा देखो आपको मसला नहीं मालूम था, उल्टी आपकी हुई, एक तो आपने इरादे से नहीं की, बगैर इरादे की जितनी भी उल्टी हो रोजा नहीं टूटता है, और आपने बाद में जानबूझकर खाकर रोजा खराब कर दिया, तो मसला जरूर पूछा करें। बात समझ में आ गई? नाक में दवा डालने से, अगर इतनी दवा डाली कि अंदर हलक में चली गई, रोजा टूट जाएगा। आंख में सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता, अभी मैंने बताया, बुखारी में ये असर मौजूद है। और आंख में कतरे डालने से, दवा के कतरे डालने से भी रोजा नहीं टूटता है। बात समझ में आ गई? आंख में दवाई डालने से रोजा नहीं टूटता। कान में दवाई डालने से रोजा टूटता है। तो भाई कदीम जितने भी फुकहा है उन सब ने यही लिखा है, कान में दवाई डालने से रोजा टूट जाता है। अलबत्ता अब जो नई जो हमारी तिब है, जो मेडिकल साइंस है, और जो डॉक्टर्स है, उनकी जो रिसर्च है, वो कहते हैं कान से हलक में रास्ता नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन बहरहाल एहतियात इसी में है, फुकहा ने इसी को लिखा है, कान में दवाई डालने से रोजा टूट जाता है, इसलिए डाले नहीं। अगर किसी ने डाल लिया, एहतियात इसी में है कि बाद में कज़ा कर ले। बात समझ में आ गई? लेकिन आंख में दवाई डालने से रोजा नहीं टूटता। नाक में डाला, इतना डाला कि अंदर हलक में चला गया, रोजा टूट जाएगा। अच्छा, अब एक बात और याद रखें, वो चीज है जिससे सिर्फ रोजा टूटता है, बाद में आपको एक रोजा कज़ा करना पड़ेगा, उसका कफारा नहीं है। वो क्या है? वो ये बातें याद कर ले। नंबर 1, किसी ने जबरदस्ती किसी के मुंह में खाना डाला और उसको खिलाया पिलाया, जबरदस्ती, उससे उसका रोजा टूट जाएगा, लेकिन उसको कज़ा रखनी है, बस, कफारा नहीं है। एक आदमी वुजू कर रहा था, बाय मिस्टेक पानी अंदर चला गया। मैंने अभी मसला बयान किया शुरू में, भूलने में और गलती में फर्क है। भूलने से नहीं टूटता, खा लिया पी लिया, लेकिन गलती से अगर पानी कुल्ली की, उसको रोजा याद है, गलती से अंदर चला गया, तो इससे उसका रोजा टूट गया, उस पर कज़ा है, कफारा नहीं है। एक शख्स को उल्टी हो गई, ठीक है, और इतनी उल्टी उसको हुई कि जनाब जानबूझकर उसने उल्टी की, इसलिए कि इरादे के बगैर खुद ब खुद उल्टी होने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन उसने जानबूझकर उल्टी की और मुंह भर कर की, तो उससे रोजा टूट गया। उस पर कज़ा है, कफारा उस पर नहीं है, सिर्फ कज़ा है उस पर। एक आदमी ने ऐसी चीज खाई जो न बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होती है, न बतौर दवा इस्तेमाल होती है। मसलन किसी ने लकड़ी खा ली, पत्थर खा लिया, कागज खा लिया, ये खाने की चीज नहीं है ना, न बतौर ग़िज़ा है, न बतौर दवा है। उससे रोजा तो टूट गया उसका, लेकिन उस पर कज़ा है, कफारा नहीं है। ये मैं वो सूरतें बयान कर रहा हूं जिसमें सिर्फ कज़ा है, कफारा नहीं है। एक आदमी ने भूल कर कुछ खा लिया, भूल कर, और ये समझा कि मेरा रोजा टूट गया है, फिर दोबारा उसने खा लिया, अब जानबूझ के खा रहा है, तो रोजा टूट गया इसके दोबारा खाने से, लेकिन कज़ा है, कफारा उस पर नहीं है। एक आदमी को कै हो गई, उल्टी हो गई, रोजा उसका जनाब क्या नहीं टूटा, वो ये समझा कि टूट गया है, इसलिए कि खुद ब खुद हो तो रोजा तो नहीं टूटता, और उसने कहा मेरा रोजा टूट गया, उसने खा लिया दोबारा, अब उसके खाने से रोजा टूट गया, कज़ा है, कफारा नहीं है। एक सूरत ये भी है, एक आदमी सुबह उठा सहरी के लिए, सहरी खा रहा है, टाइम देखा, उसने कहा ओ टाइम तो रोजा शुरू हो गया है, मैं तो दबा के खाए जा रहा हूं, गलती से खा लिया उसने।
صبح صادق شروع ہو گئی اور اس نے کھا لیا تو روزہ اس کا نہیں ہوا، اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ ان چیزوں سے صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں کل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ وہ مسائل جس سے روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی واجب ہو گئی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا، تو اس کو ہم کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔